الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ دیوبندی عموماً اور مولوی ساجد خان اور نجیب صاحب، مفتی نجیب صاحب، یہ دونوں جو ہیں، اور خصوصاً جو ہے یہ ڈی چوک پہ ہونے والے دھرنے کے حوالے سے یہ لوگوں میں تاثر پیش کر رہے ہیں کہ جو سنی بریلوی ہیں وہ بہت گالیاں دیتے ہیں، اور یہ دیکھیں ان کی گالیاں۔ تو آیا اس حوالے سے جو پوچھا گیا ہے، تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو اعتراض ہے یہ دو جہت سے ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتراض عوام کے عمل کو لے کے کیا گیا ہے۔ دوسری چیز، علماء نے جو کہا کہ سور یا کتا کسی کو، تو اس کو لے کے کیا گیا کہ بھئی یہ گالیاں دی گئیں۔ اب سب سے پہلے تو آتے ہیں عوام کی طرف۔ اب آپ کے سامنے سب سے پہلی بات میں یہ پیش کر دوں کہ مولوی صفدر محمود عالم صفدر اوکاڑوی، اسے کہتے ہیں ننا اوکاڑوی، اس کی کتاب مسئلہ وحدت الوجود، اس کے صفحہ نمبر 61 پر آپ ملاحظہ فرمائیں، اس نے لکھا ہے کسی بھی فرد کی لغزش یا تفرد کو اہل سنت کا عقیدہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو کسی بھی شخص کہ تفرد کو عقیدہ قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ نظریہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ ساجد خان اور یہ مولوی نجیب صاحب، یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ خواہ خواہ میں جو ہے یہ اس کو ہمارا نظریہ اور ہمارا کام بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک صاف اور واضح عبارت، صاف، اس سے بھی زیادہ صاف، یہ ننھے اوکاڑوی سے بھی بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے قاضی مظہر حسین چکوالی، یہ دیوبندیوں کا قائد اہل سنت ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ سنی عوام کا عمل شرعاً حجت نہیں، یہ اس کی کتاب بشارت الدارین کے صفحہ نمبر 237 پر دیکھیں۔ تو یہ جو ہے ان دونوں عبارتوں سے سنی عوام کا عمل حجت ہی نہیں ہے، چاہے وہ بریلوی علماء کے معتقد ہوں یا دیوبندی علماء کے معتقد ہوں، یہ الفاظ اس نے لکھے ہیں۔ اب آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بریلوی عوام کی معتقد علماء کے معتقد حضرات جو ڈی چوک پہ دھرنا دے رہے تھے، اگر ان میں سے کسی نے گالی دی تو ان کا تو عمل شرعاً حجت ہی نہیں ہے، اس کو دلیل بنا کر آپ مسلک کو متون کریں۔ ان کو شرم آنی چاہیے، دونوں کے دونوں طوطا مینا جو کی جوڑی کو، ان کو بھی، اور خاص کر یہ دوسرے دیوبندیوں کو بھی ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ اب اچھا چلیں، ٹھیک ہے، آئیے آگے کی طرف میں آپ کو جو ہے ان سب کو چھوڑیں، یہ عوام کا تو یہاں پر جو ہے وہ کام ختم ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ اور عوام کس کی، مطلب میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ کون سی ایسی عوام ہے، کس مسلک کی، کس تنظیم کی، کس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی ایسی عوام ہے کہ جو یہ سب حرکات نہ کرتی ہو؟ عوام تو عوام ہے، وہ سب کچھ کرتی ہے۔ تو اس عوام کے عمل کی بنیاد پر آپ کسی پہ جو ہے تنقید کرتے ہیں؟ اب دیوبندی عوام کیا مطلب دودھ سے دھلی ہوئی ہے، وہ کبھی گالیاں نہیں دیتی؟ میں آگے دیکھیں آپ کو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ دیوبندی عوام تو عوام دور کی بات ہے، عوام کو چھوڑیں، العوام کالعوام، اس کو چھوڑیں، میں آپ کو ان کے بڑے بڑے جگادری قسم کے پوپ جون پول کی قسم کے مولوی دکھاتا ہوں، وہ گالیاں دیتے ہیں، اور موجودہ دور کے بھی دکھاتا ہوں، اور ماضی میں گزرے ہوئے بھی دکھاتا ہوں۔ ابھی رکیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ دیوبندیوں کی 616 لوگوں کی جو ہے وہ تائید شدہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا میں آپ کو بھی یہ دکھاتا ہوں، یہ کتاب جو ہے، اس کی کتاب کا جو ہے لقب ہے قہر آسمانی بر فرقہ رضا خانی، اصل نام اس کا ہے برات الابرار عن مقاعد الاشرار۔ اب آپ یہ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، اس کے صفحہ نمبر 36 پر یہ بات واضح طور پر موجود ہے، یہ صفحہ نمبر اس کا 36، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سب سے بڑھ چڑھ کر گالی کیا ہے؟ سب سے بڑھ چڑھ کر گالی کسی کو کافر کہنا ہے۔ یہ دیکھیں، آخر کے نزدیک تمام گالیوں میں سب سے بڑھ چڑھ کر کفر کی گالی ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ دیوبندیوں کے یہاں تو جو ہے ہر کسی کو مشرک کہا جاتا ہے، یہ مشرک، وہ مشرک، وہ مشرک، تو سب سے بڑی گالی اگر کسی کو دینا ہے تو وہ ہے کافر کہنا، اور مشرک یقینی بات ہے کہ کافری کو کہتے ہیں اور کسی کو تو نہیں کہتے، ظاہر ہے ان میں عموم خصوص مطلق ہے، مشرک، ہر مشرک جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، یہ بات تو ایک عام سی ہے۔ بہرحال اب یہاں آپ نے یہ ملاحظہ فرما لیا، اور یہ آپ کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ چلتے پھرتے کو جو ہے نا یہ کافر کافر کہتے رہتے ہیں، مشرک یعنی کہ کہتے ہیں۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ مشرک کہتے ہیں، گالی سب سے بڑی خود دیتے ہیں،
پھر ہم پر جو ہے شور شرابہ کرتے ہیں۔ اچھا ان سب کو چھوڑیں، اس کتاب کا نام آپ نے دیکھا برفرقہ رضا خانی، اور اس کتاب کے عکس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر بھی رضا خانی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور عام طور پہ تمام کے تمام دیوبندی، جتنے دیوبندی ہیں نا ابھی، بلکہ کئی ایسے دیوبندی جنہوں نے مولوی ہیں جنہوں نے کتابوں کے نام یہ رکھ رکھے ہیں جس میں رضا خانی آتا ہے، بجائے ہمیں بریلوی کے رضا خانی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ بریلوی کے بجائے رضا خانی کے نا، یہ دیوبندی قاعدے کے نزدیک اور دیوبندی قاعدے کے تحت جو ہے یہ کیا ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے صدق جدید، یہ لکھنؤ سے اخبار نکلتا تھا، تھانوی کا خلیفہ ہے عبد الماجد دریابادی، یہ 28 اگست 1964 کا یہ اخبار ہے، میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں۔ اس کے صفحہ نمبر 3 پر اس نے ربوہ سے الفضل ربوہ، یہ قادیانیوں کا جو ہے نا وہ اخبار نکلتا تھا، اس سے ایک جو ہے نا اداریے سے اقتباس لے کر اس نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ بات یہ ظاہر خفیف سی ہے لیکن در حقیقت گہری اور اہم ہے۔ تہذیب و شائستگی کی تو بسم اللہ ہی ہے یہ۔ اب کیا ہے یہ بسم اللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے دیکھیں یہ ساری باتیں کر رہا ہے کہ آریوں کو دیانندی کہنا، مسیحی کو تسلیسی کہنا، اور اس طرح کے جو سارے الفاظ نقل کرنے کے بعد کہتا ہے شیعہ کو شیعہ امامیہ یا اثنا عشری ہی کہیے، رافضی کہنا انہیں گالی دینا ہے۔ رافضی کہنا کیا ہے، گالی دینا ہے۔ اہل حدیث کو غیر مقلد بھی نہ کہیے، چجائے کہ وہابی، اور اہل قرآن کو اہل قرآن ہی کہیے، نہ کہ چکڑالوی یا پرویزی۔ اور یہاں آپ یہ غور سے دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں کہ اب بریلویوں کو اسی قاعدے کے تحت مجھے بتائیں رضا خانی کہنا کیا ہوا، اس کے اصول، کیونکہ اس وقت تو کہا نہیں جاتا تھا نا، یہ آج کی پیداوار ہے۔ تو یہ ہمیں گالی دیتے ہیں، روز گالی دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ گالی۔ اچھا اب اس چیزوں کو تو گالی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جملوں کو بھی گالی کہا جاتا ہے، تہذیب سے ہٹے ہوئے جملے ہیں۔ اور اسی طرح کی ایک بات، اسی طرح سے جو ہے نا یہ جو ابھی آپ کے سامنے صفحہ نمبر 3، 28 اگست 1964 کا میں نے اخبار جو بتایا ہے، اسی طرح کی بات بالکل تھوڑی سی ملتی جلتی جو ہے نا وہ شریعت یا جہالت کے صفحہ نمبر 108 پر بھی موجود ہے، وہاں بھی یہی کچھ لکھا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گالیاں تو ایک گالیاں شمار ہوتی ہیں، یعنی کہ کسی کو کافر کہہ دینا یا رضا خانی کہنا یا اس طرح کے جملے کہنا، یہ تو گالیاں ہیں دیوبندی اصولوں کے تحت۔ اب جو عرف میں گالی تصور کی جاتی ہیں، جیسے کسی کو کتا، کتے کا، یا اس طرح کی ماں بہن کی گالیاں جو دی جاتی ہیں، یہ جو گالیاں دی جاتی ہے، اس سے یہ کون سا، یہ مولوی ساجد خان پاک صاف ہے، یہ خود گالیاں دے رہا ہے۔ اس نے ابھی بیچ میں جو ہے وہ جو دفاع کیا تھا اس کا، جنید جمشید کا، اس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی تھی، اور کیا مطلب وہ عرف میں گالی نہیں ہے؟ اگر یہ گالی نہیں ہے تو پھر یہ اپنے باپ کو بھی یہی بولے۔ بہرحال آگے چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ گالیاں نہیں ہیں جو ساجد خان دیتا ہے، ماں بہن کی سری گالیاں میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی رکیں، پہلے تو میں کتابیں آپ کو بتاؤں، کتابوں کے اندر کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں، یہ عتل بعد ذالک زنیم، یہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ اصل میں خطا سید امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اس ترجمے پر بکواس کرتے ہوئے جو ہے یہ محمود مانچسٹروی جو ہے، خالد محمود مانچسٹروی، یہ حکے کے دو کش لگا کے بنا، اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ کہنا، یہ ایسا ترجمہ کرنا یہ غلط ہے بالکل، یہ اللہ کی طرف گالی کا انتساب کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ پورا میں آپ کو اسکین بھیجتا ہوں، آپ دیکھ لیں، خود ہی پڑھ لیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو ترجمہ کرنا اگر ایسا ہے کہ گالی دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ گندی زبان ہے، گالی ہے، تو پھر ایسا کریں، آپ ایک کام کریں، تھانوی کا ترجمہ کوئی مفقود تو نہیں ہے نا، یہ معدوم بھی نہیں ہے، یہ نایاب نہیں ہے، یہ سب جگہ ملے گا آپ کو، یہ نہیں تو آپ انٹرنیٹ سے بھی اٹھا لیں اور آپ دیکھ لیں۔ یہ ترجمہ اٹھا کے اگر آپ دیکھیں اسی آیت کا ترجمہ، تو اس نے کیا ترجمہ کیا۔ پھر میں دیوبندیوں سے پوچھتا ہوں کہ اپنے جو ہے نا یہ جو اس میں لکھا ہے دے برطانیہ وغیرہ، تو یہ دے برطانیہ کا مجدد اشرف علی تھانوی تمہارا جو ہے، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس کے بارے میں کیا بکواس ہے تمہاری؟ پھر بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ اسی طریقے سے اگر آپ وہ جو علماء نے کہا کہ سور کا، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو گالی دی، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو ہے کانگریس کی شریعت کے امیر جو ہے، یہ احرار کی دلہن پیر بخاری صاحب، یہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، یہ کہتے ہیں مسلم لیگ کو ووٹ دینے والے سور ہیں اور سور خور ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بتائیں میں جتنے پاکستانی ہیں وہ بحیثیت پاکستانی مسلم لیگ کے ووٹر ہیں یا نہیں؟
یہ میں مسلم لیگ، آج کی مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا، یعنی وہ تحریک آزاد، یہ جو تقسیم کے وقت جو مسلم لیگ تھی اس کی بات کر رہا ہوں، جناح صاحب والی۔ تو یہ جو مسلم لیگ ہے، یہ چمنستان صفحہ نمبر 109 پہ آپ ملاحظہ فرمائیں، صفحہ نمبر 109 پر آپ یہ دیکھ لیں، یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ سارے پاکستانیوں کو کیا کہا گیا؟ سور کہا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بلکہ چھوڑیں اس بات کو، آپ اس سے آگے چلیں۔ یہی عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، ٹھیک ہے، یہ شورش کاشمیری نے عطا اللہ شاہ بخاری سوانح و افکار کتاب لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 85 پر دیکھیں، اس کے صفحہ نمبر 85 پر یہ بات واضح الفاظ میں لکھی ہے کہ یہ شاہ جی نے جو ہے نا ماں بہن کی گالیاں سنا دی، ماں بہن کی۔ اب آپ مجھے بتائیں ماں بہن کی گالی کیا ہوتی ہے؟ میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ خود سمجھدار ہیں، جانتے ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ یہ ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا، یہ ان کی شریعت کا امیر ہے، امیر شریعت کہتے ہیں۔ اور وہ ویسے جو ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب حفظہ اللہ کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا لقب امیر المجاہدین ہے۔ وہ یہ نجیب صاحب لکھتے ہیں امیر المغلظات، تو اس کو کہو امیر المغلظات، کیوں نہیں کہتے؟ ماں بہن کی گالیاں دینے والا اس کو تم نہیں کہتے؟ بہرحال اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کے جو ہے وہ بڑے مشہور و معروف، ان کی مذہب میں جو ہے نا وہ امام اہل سنت کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی 2 نمبری اہل سنت کا امام ہے وہ سرفراز خان گکڑوی صاحب۔ اس کا بیٹا جو ہے عبد القدوس قارین، یہ کس کی کتاب ہے؟ ایضاح سنت۔ ایضاح سنت کے صفحہ نمبر 95 پہ کیا ہیڈنگ لگائی اور کیا لکھا ہے لائن کے اندر، آپ یہ بھی پڑھ لیں۔ یہ لکھا ہے بریلویوں کا پرانا رنڈی رونا، یہ دیکھ لیں آپ، یہ ان کی زبان ہے، یہ کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی ان کی زبان ہے، اور یہ ہم پر بھونکتے ہیں کہ آپ گالیاں دیتے ہیں۔ انتہا ہو گئی، مطلب اب میں کیا بولوں کہ کیا یہ بےغیرتیاں ساری خود کرتے ہیں، خود ان کو۔ یہ جو ہمارے علماء نے جو مطلب اگر دھرنا دیا، یہ آپ کو پتہ ہے آسیہ ملونہ کا معاملہ تھا، غازی صاحب کی شہادت کا معاملہ تھا، مسئلہ تحفظ ناموس رسالت کا تھا اور تحفظ ختم نبوت کا تھا۔ اسی مسئلے کے حوالے سے اسی طرح کے الفاظ میں آپ کو عطا اللہ شاہ بخاری سے دکھا سکتا ہوں۔ آپ کون اس کو امیر المغلظات کیوں نہیں کہتے؟ اس کے بارے میں کوئی لگاؤ نا، کوئی پوسٹ ووسٹ کچھ بھی جو لگاتے ہو اپنی، وہ لگاؤ، کوئی ویڈیو شیڈیو بناؤ، کچھ کرو، بولو بکواسی آدمی تھا۔ لیکن نہیں، پتہ ہے نا یہ تو اپنا باپ ہے، اس کو بولیں گے تو پھر مسئلہ یہ کہ روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ یہی جملے تو لکھیں، یہی برات الابرار میں جو جملے لکھے ہیں کہ کافر اس لیے کہا جاتا ہے، بریلوی ہمیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ تو تمہاری روزی روٹی کا مسئلہ، ہماری روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، پیٹ تمہارے لگے ہوئے ہیں، ہمارے نہیں لگے ہوئے۔ تم یہ جو آج ڈرامے بازیاں کر رہے ہو نا، یہ سارا اپنے پیٹ کے لیے چکر میں کر رہے ہو۔ موٹی موٹی تنخواہیں مل جائیں گی اور کیا ہوگا، پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں اسی کام میں۔ تو بہرحال تاڑنے والے بھی قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جہاں تک کتا کہنے کی بات ہے، تم پوری دنیا کے آپ دیکھ لو، چلتے پھرتے مسلمان کو بدعتی بدعتی، بدعتی کا معنی کیا ہے؟ کہ جہنم کا کتا۔ اب یہ تو علماء نے کتا کہہ دیا، تم تو جہنم کا کتا کہہ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر تم کہتے ہو کہ ہم گالی نہیں دیتے، گالیاں تم دیتے ہو سر، چلتے پھرتے مسلمانوں کو کہتے ہو بدعتی بدعتی، اور تمہارے کیا؟ آپ ان سب کو چھوڑیں، میں آپ کو 2 ویڈیو کلپ، میں آپ کو، یہ ساجد خان نے بھی گالیاں دی ہیں، یہ جو ابھی جو بیچ میں جو گالی دی، اس کے علاوہ بھی گالیاں دی ہیں، وہ آپ کو میں انشاءاللہ بھیجتا ہوں، وہ بھی سنیں۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کے مولوی ہے، ٹھیک ہے، وہ دوران مناظرہ بہن کی گالی دیتا ہے، وہ ویڈیو بھی میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ غیر مقلد سے مناظرہ ہو رہا ہے، صدیق رضا غیر مقلدوں کا مولوی ہے، یہ کراچی کا تھا، ابھی تو یہ فیصل آباد وغیرہ میں۔ یہ اس کے مولوی نے کیا کیا، دیوبندی کے مولوی نے کیا کیا، گالی دی بہن کی، اس پر جو ہے نا بڑا جھگڑا ہوا۔ میں وہ آپ کو ویڈیو بھیجتا ہوں۔ اور ساتھ میں ان کا بہت بڑا مولوی ہے، یہ شاہ فیصل والا مدرسہ ہے نا ان کا، یہ اس کا جو ہے نا وہ شیخ الحدیث ہے، منظور مینگل۔ اور منظور مینگل نے کیسی کیسی گالیاں دی ہیں، یہ آپ خود سن لیجئے گا۔ اور بلکہ آپ تو سن چکے ہوں گے، اور بھی کئی ہیں آپ نے سنے ہوں گے کہ ماں بہن کی گالیاں دینے والے، وہ پہلے ہی گزر چکے ہوں گے۔ یہ ساجد خان وغیرہ کے نمائندوں نے دی ہیں گالیاں، اور ان کے نمائندے مولوی ہیں، مناظر بنے پھرتے ہیں، انہوں نے گالیاں دی ہیں۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، وہ تو سنی ہوگی آپ نے۔ البتہ یہ جو ہے آپ کو میں بھیجتا ہوں، یہ بھی سن لیں، یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسی کیسی گالیاں دی۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ ہم پر تہمتیں لگاتے ہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں، خود اپنے گھر میں جھانکتے نہیں، اپنے چارپائی کے نیچے سوٹا پھیرو تمہیں سب کچھ ملے گا، تم اپنے گھر میں تو دیکھتے نہیں ہو، بے شرمیاں ہمیں دکھاتے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ایسی حرکتیں نہ کریں، اور جو ہے مسلمانوں کو بھی جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو ہے کیا کیا بکتے ہیں، اور ان کے شر سے بھی بچائے۔